دور رکھے ہوئے ہیں اپنی موت کی تیاری سے, اپنی آخرت کی تیاری سے, اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری سے. نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا. صرف دنیا نہیں ہے, ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا. قرآن کہتا ہے, سورہ ملک پڑھتے رہتے ہو نا, قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ اکبر. اس میں کیا فرمایا رب نے؟ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. میں اور آپ جو آئے نا دنیا میں, واٹ از دا ریزن؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک کیا جائے کون اچھے کام کر کے آتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. آپ کہیں یار اتنا بڑا ٹیسٹ؟ ہاں, یہ 50 60 70 سال کا ٹیسٹ ہے. اور اس کے بعد جو اچھے اعمال لے کر جائے گا, 3-4 گھنٹے کے امتحان کے بعد ایک کلاس آگے بڑھتے ہو نا, ایک آپ کا درجہ آگے بڑھتا ہے. تھوڑا ٹیسٹ بڑا ہے مگر انعام ایسا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے. ہاں, قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اگر جنت میں جانا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے. یاد رکھیے, صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, یا طارق استعد للموت قبل الموت. اے طارق, مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. ہاں, یہ نبی پاک نے فرمایا. اچھا, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر میں آج آپ سے ایک سوال کروں کہ کسی ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل رات آپ دنیا سے چلے جائیں گے, ایک دن ہے آپ کے پاس, ایک مسلمان اس ایک دن کو کیسے گزارے گا؟ سچ بتائیے. کیا وہ کل دکان پہ جا کے کاروبار کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے پیسے ڈبل کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے فرنیچر مارکیٹ میں فرنیچر بنوائے گا؟ یا کل جا کے معاذ اللہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا چاہے گا چلو یار آخری دن ہے ذرا موج مزے کر لوں؟ یہ کیا کرے گا؟ اگر عقل مند مسلمان ہوا تو ایک دن ہے تو مسجد میں گزارے گا, تلاوت میں گزارے گا, توبہ میں گزارے گا, ذکر و اذکار میں گزارے گا, ہیں اللہ پاک سے معافی میں گزارے گا, کیونکہ آخری دن ہے. یہی کرو گے نا اگر پتہ چل جائے. مجھے بتاؤ کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا آخری دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کل کی بات چھوڑے آج رات کا نہیں پتہ ہے, تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پتہ چل جائے تو تیاری کریں گے. میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتہ ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا. جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہگار کو. بلکہ روایتوں میں آتا ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا, گناہگار بھی پچھتائے گا. عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے, نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا, حدیث کا خلاصہ ہے. فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا تو وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا. وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا, اور نوافل پڑھتا, اور عبادت کرتا. تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ زندگی, یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا, ابھی چانس ہے ہمارے پاس. جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں. جس دن سانس بند ہوئی نا اس دن عمل نہیں ہوگا, اس دن جزا ملے گی. آج دار العمل ہے, ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی. اس دن صرف جزا ہوگی, یا تو آپ کو اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا ملے گی یا نیکیوں کا اجر ملے گا. آج وقت ہے نیکیاں کرنے کا. قبر میں اتارے جانے کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا. اچھا آپ کو پتا ہے جب قبر میں بندہ جاتا ہے, کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے, تو گھر والے کیا کہتے ہیں, خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. آپ کو پتا ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل یہ بات سمجھ لیجئے گا, ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آگے بھیج کر تیاری کر رہے ہیں. وہ ایک واقعہ کئی بار بیانات میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں ایک بڑا عجیب سا مقابلہ کروایا. بادشاہ آدمی تھا, جو اس کے دماغ میں اس نے کہا ذرا چیک کرو میری سلطنت میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. سارے بے وقوفوں کو جمع کیا گیا, بے وقوفوں کا ٹیسٹ لیا گیا. وزیروں نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا, کہا بادشاہ سلامت یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف, سب سے بڑا بے وقوف.
کا چیک کر لیا؟ کا چیک کر لیا۔ بادشاہ سلامت نے اپنی سونے کی ہیرے کی مالا اتاری اور اس کو پہنائی، کا تمہارا یہ انعام۔ وہ بے وقوف گھر چلا گیا خوشی خوشی۔ تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہیں۔ تو جو بے وقوف آدمی تھا وہ کہتا ہے اچھا بادشاہ بیمار ہیں، چلو چلتے ہیں بادشاہ سے مل کے آتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کے پاس گیا، واقعی بہت بیمار تھا۔ کہا بادشاہ سلامت خیر تو ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ بادشاہ کہتا ہے بس اب تو لگتا ہے زندگی اینڈ پر ہے، اب کہیں اور دوسری دنیا میں جانے کا وقت آ گیا۔ تھا تو بے وقوف نا، کہتے ہیں آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں میں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ تو کہا اب میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بہت بڑا گھر ہے، زبردست بیڈ رومز ہیں، آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا؟ تو بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے کوئی جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت آپ کے پاس تو کتنا سونا کتنے ہیرے آپ نے مجھے بھی تحفہ دیا، ادھر پیسے بھجوا دیے جہاں آپ جا رہے ہیں؟ تو کہتا ہے میرے پاس تو وہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کہ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے خاندان، آپ کے گھر کے باہر خادم خادمائیں کنیزیں غلام، بہت سارا اسٹاف ہے آپ کا، جدھر جا رہے ادھر خادم بھجوایا آپ نے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر میرا کوئی خادم نہیں بھجوایا میں نے۔ وہ بیوقوف پتہ کیا کرتا ہے؟ اپنی مالا اتارتا ہے اور بادشاہ کے گلے میں ڈالتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کہیں اور جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا نہ پیسے بھجوائے نہ خادم بھجوائے، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا۔ یہ ہے تو بظاہر واقعہ، مگر یہ ہم سب کے لیے لیسن نہیں ہے۔ آپ سے اور مجھ سے کوئی پوچھتا ہے گھر کہاں ہے، کوئی کہتا ہے رنچوڑ لائن میں، کوئی کہتا ہے گارڈن میں، کوئی کہتا ہے کلفٹن میں۔ جنت میں گھر ہے کہ نہیں؟ ادھر گھر بنایا کہ نہیں بنایا؟ ادھر کدھر رہو گے؟ ادھر نرم بستر کے بغیر جس کو نیند نہیں آتی، رات کو پنکھا نہ چلے تو بے چین ہو جائے، یو پی ایس لگائے، جنریٹر لگائے، تھوڑے پیسے آئے تو اے سی لگایا۔ قبر میں اگر آگ بھڑک رہی ہے تو پھر کیا کیا ہے ہم نے؟ ادھر کتنا سوئیں گے اور ادھر کتنا سونا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ قبر میں جا رہے ہیں، ہم قبر میں اتار رہے ہیں لوگوں کو، سب قبر میں ہزاروں سال سے ہیں، پتہ نہیں کتنے سو کتنے ہزار سال رہنا پڑے گا، مگر قبر روشن ہے کہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں کسی کو۔ جس کا یہاں نرم بستر ہے نا، جس کو نرم تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی، وہ سوچے میں سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ کیسے سوؤں گا؟ قبر نے اگر دبا دیا اور پسلیاں توڑ دی تو میرا بنے گا کیا؟ اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میں کدھر جاؤں گا، کس کو پکاروں گا؟ واللہ قبر کی تیاری کرنی ہے، خدا کی قسم مارے جائیں گے اگر اللہ ناراض ہوا۔ فکر کرنی دنیا میں ہے، ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا۔ آج کل موبائل کمپنیاں میسج کرتی ہیں جناب آپ کا 70% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، ٹاپ اپ کروا لیں، پیسے ڈلوا لیں، 80% ختم ہو گیا، آج کل آخری دن ہے آپ کے موبائل کے پیکج کا، ہم پیسے پکڑ کے ڈلواتے ہیں یار موبائل بند ہو جائے گا، لیکن ہماری زندگی کا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ ایک دن رہ گیا ہے، 70% گزر گئی، 80 گزر گئی، اب 3 دن رہ گئے توبہ کر لو۔ نہیں، پتہ نہیں ہوتا، بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام جنازہ آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا؟ خدا را آج کے اس اجتماع کو غنیمت جانیے، غفلت سے باہر آئیے، اپنی بری عادتوں سے ہم توبہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پاس قاصد بھیجے جاتے ہیں، موت کے بھی قاصد ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں قبر کھدوائی ہوئی تھی، اللہ والے دیکھو کیسے یاد کرتے تھے موت کو، روز قبر کو دیکھتے تھے، قبر میں جا کے لیٹتے تھے۔ تو ایک وقت آیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب قبر کو بند کر دو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قبر کا یہ تابوت اس لیے رکھا ہوا تھا کہ میں دیکھتا تھا تو مجھے آخرت یاد آتی تھی، اب میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، اب یہ سفید بال مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس بالوں کو سفید ہو جانا، آنکھوں کا کمزور ہو جانا، صحت کا ڈھل جانا، کمر کا جھک جانا، اعضاء میں کمزوری آ جانا، یہ سارے موت کے قاصد ہیں۔ یہ موت آنے سے پہلے پیغام آ رہا ہے تمہارے پاس کہ ڈھل رہے ہو، تیاری کر لو، اب تو تیاری کر لو۔ مگر ہم ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ابھی تو میں بڑا جوان ہوں، میں تو بالکل فٹ ہوں، ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے یار، ابھی تو انجوائے کرنا ہے، ابھی تو بنانا ہے، ابھی تو بزنس کھڑا کرنا ہے۔ میں نہیں، کون کہتا ہے بزنس کھڑا نہ کرو بھائی، مگر اس تمام شیڈول میں موت کو بھی تو لے کر آؤ نا، کہ چلا گیا تو ادھر کیا ہوگا، ادھر میرا کیا بنے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بک آف ڈیڈ، اعمال کلوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ اب آج یہ پلان کرنا ہے، آج اگر بیٹھے ہو نا تو کوئی پلاننگ لے کے جاؤ
آقا فرماتے مرنے کے بعد اعمال بند سوائے 3 چیزوں کے. فرمایا نمبر 1، انسان کوئی ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ اس کے بعد اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے. سبحان اللہ. علماء دیکھیں کیا کمال کی شخصیات ہیں، طالب علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی کتابیں بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ہدایہ شریف، اور آئے تو جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ، بہار شریعت، صدر الشریعہ کی کتابیں سینکڑوں سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں. وہ بزرگ چلے گئے دنیا سے. سبحان اللہ. ہر کتاب چھپ رہی ہے، تفسیر چھپ رہی ہے، حدیثوں کی کتابیں چھپ رہی ہے، اور علماء کو ثواب مل رہا ہے. یہ پہلا آپشن تھا. غور سے میری بات سنیے گا. شاید جتنے یہاں بیٹھے نا ہم اس پہلے آپشن میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. 3 میں سے 1 تو چلا گیا ہمارے ہاتھ سے. میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ ہم پہلے آپشن میں کیا کر سکتے ہیں، وہ بعد میں بتاتا ہوں. اب آ جائیں دوسرا آپشن، مرنے کے بعد مجھے ثواب کنٹینیو کیسے مل سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اولاد جو کہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، ان کے لیے نیکی پہنچانے کا اگر وہ انتظام کرنے والی ہے تو فرمایا یہ اولاد کی وجہ سے اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا آپشن میرے آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ، کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر جائے کہ قیامت تک جو ہے اس صدقے کی وجہ سے اسے نیکیاں ملتی رہیں. اب ان تینوں آپشن میں ہم کیا کر رہے ہیں، اب یہ سوچنا ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. پہلا آپشن کیا ہے، علم دین. ہم میں سے بہت سارے علماء بن نہیں سکے، مگر اپنے گھر میں ایک عالم تو بنا سکتے ہیں نا. دعوت اسلامی الحمدللہ جامعۃ المدینہ بناتی ہے، دنیا بھر میں بناتی ہے. آپ عالم بنیں یا اپنے بچوں کو عالم بنائیں. آپ کو لگتا ہے یہ بھی نہیں ہو پا رہا تو کم از کم میرا حصہ ہونا چاہیے، علم دین سے بھی مجھے ثواب ملنا چاہیے، تو پھر عالم دین کی خدمت گار بن جائیں آپ. اس طرح کے مدارس، جامعات جو دعوت اسلامی بنا رہی ہے، بنانے میں یا اس کو چلانے میں اپنا حصہ ملائیں، تاکہ یہ جو دین کا کام کریں گے مجھے وہاں سے بھی مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے. پہلا آپشن. دوسرا نیک اولاد. یہ آج کے دور میں ہے بڑا مشکل، لیکن اپنی اولاد کو ہمیں نیک بنانا ہے، کیونکہ یہ مرنے کے بعد میرے لیے یہی انشاءاللہ دعاؤں کا ذریعہ بنے گی، صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی. تو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہیں، جامعۃ المدینہ ہیں، اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں کہ بچہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا تو انشاءاللہ مرنے کی بچیاں اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو عالمہ بنائیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے گا. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آسان ہے کہ وہ میں اپنے ہاتھ سے ہی کر سکتا ہوں، اپنے ہی مال سے کر سکتا ہوں نا، اور وہ ہے صدقہ جاریہ. مشورہ دیتا ہوں، اللہ نے نوازا ہے نا تو کم از کم ایک مسجد زندگی میں بنا لیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ہاں یہ وہ صدقہ جاریہ ہے، بندہ چلا جائے دنیا سے ثواب ملتا رہے گا. اچھا اگر پوری مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد میں حصہ ملا دیں. دعوت اسلامی تو پوری دنیا میں بنا رہی ہے نا. تو یہ تینوں آپشن جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں. اچھا صرف مسجد نہیں، یتیم خانہ دعوت اسلامی بنا رہی ہے، شجر کاری پورے پاکستان میں کر رہے ہیں، کتنے نیکی کے کام دعوت اسلامی کر رہی ہے. صدقہ جاریہ وہ کر جائیں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ ہمیں قبر میں ملتا رہے گا. تو بہرحال اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع میں میں اور آپ یہ سوچنے میں کامیاب ہو جائیں کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد مجھے قبر میں پھنسنا نہیں ہے. میں کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ قبر میں بھی خوشحال رہوں، ادھر بھی نبی پاک کے جلوے ہوں، ادھر بھی میری قبر جنت کا باغ بن جائے. تو اللہ کرے کہ ہم سب اس سوچ کے حامل بن جائیں کہ مجھے مرنا ہے اور پتہ نہیں کب مرنا ہے. تو جب بھی مرنا ہے انشاءاللہ کلمے کے ساتھ مرنا ہے، انشاءاللہ نیک اعمال کرتے کرتے مرنا ہے، اور انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے. تو اس کے لیے زندگی اچھی گزارنی ہوگی. اگر میرا کوئی بھائی بے نمازی یہاں بیٹھا ہے، اگر میرا بھائی کوئی بری عادتوں میں گرفتار بیٹھا ہے، تو میری گزارش ہے کہ آج پکی سچی نیت کر لیں. دیکھیں یہ دنیا کے معاملات تو چلتے ہی رہیں گے، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. پکی سچی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، شراب اور نشے سے ہمیشہ دور رہیں گے، اور اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں دعوت اسلامی والوں سے وابستہ رہیے. الحمدللہ کمال کا ماحول ہے، بار بار آخرت یاد دلاتا ہے، بار بار موت یاد دلاتا ہے، تاکہ ہمیں یاد رہے، ہم بھول نہ جائیں اور اس کی تیاری میں مصروف رہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے اور صدقہ جاریہ والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ جب نے موت کی تیاری کے بارے میں سنا ہے، اے اللہ اب تک تو ایسے اعمال کیے نہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہو کہ تجھے راضی کرنے والے کام کر لیے ہوں۔ اے اللہ گناہ ہی گناہ ہیں، کرم کر دے، پچھلے گناہ معاف فرما دے، آئندہ جو رہ گئی ہے وہ اچھی گزار دے۔ اے اللہ نیکیوں والی، سنتوں والی، اے اللہ تیری فرما برداری والی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ حرام بولنے سے بچا لے، حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اے اللہ مرنا تو ہم نے ہے ہی، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہم مانتے بھی ہیں، مگر مولا تیرے دربار میں دعا ہے کہ مرتے وقت اے اللہ ہمیں مدینے پہنچا دینا۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں اے اللہ تیرے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ زندگی کی آخری نماز جو پڑھیں وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ادا کریں، اور اے رب کریم پھر آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں، نبی پاک کے دیدار کرتے ہوئے ایمان اور عافیت والی ہمیں مدینے والی موت نصیب فرما۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ۔ اے کریم مولا ہمیں ایمان والی موت عطا فرما، لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے دور نہ ہو۔ اے پروردگار ہمیں ایمان کی استقامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم اے پروردگار تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ اے پروردگار عالم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ با عافیت، با ذوق اور مقدس اور مقبول حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں جن الفاظ کے ذریعے تجھے پکارا تھا، ہم بھی تجھے پکارنے جا رہے ہیں۔ اے اللہ گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکیوں کے نور میں داخل فرما دے، غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے نور میں داخل کر دے۔ اے اللہ ہمیں ظلمت سے نکال کر ہمیں نور میں داخل کر دے۔ آئیے مل کر پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے رب کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے پروردگار ہماری محبتوں کو سلامت رکھ، ہماری نسبتوں کو سلامت رکھ۔ اے پروردگار مالک کریم ہم تیرے بندے ہیں، عاجزی کے ساتھ تیرے دربار میں مانگ رہے ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کو نبی پاک کا جنت میں پڑوس نصیب فرما دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔
یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین ارحمنا نحن الفقراء والمساکین ارحمنا نحن الفقراء والمساکین اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے